سلطان عمان اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی مسقط میں ملاقات ہوئی، جس میں خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق دونوں رہنماؤں نے علاقائی پیش رفت اور ثالثی کی کوششوں پر تفصیلی مشاورت کی۔ بات چیت میں خطے میں امن کی بحالی اور کشیدگی میں کمی کے اقدامات پر غور کیا گیا۔ فری کین نے مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے اور سفارتی کوششوں کو مزید مؤثر بنانے کے امکانات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی امریکہ سے مذاکرات کے تناظر میں آج شام دوبارہ اسلام آباد آئیں گے۔ ذرائع کے مطابق وہ پاکستانی قیادت کے ساتھ ایک بار پھر دو طرفہ ملاقاتیں کریں گے۔ اس سے قبل وہ اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے الگ الگ ملاقاتیں کر کے مسقط روانہ ہوئے تھے۔ ابتدائی شیڈول کے مطابق انہیں مسقط سے ماسکو جانا تھا، تاہم اب وہ دوبارہ اسلام آباد آ کر بعد میں روس روانہ ہوں گے۔ ملاقاتوں میں خطے کی صورتحال، دو طرفہ تعلقات اور سفارتی پیش رفت پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن، استحکام اور سفارتکاری کے فروغ کے لیے اپنا کردار جاری رکھے گا۔ وائٹ ہاؤس میں فائرنگ کے واقعے نے سیکورٹی اداروں کو ہائی الرٹ کر دیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق حملہ آور نے تقریباً 8 گولیاں چلائیں، جس سے ایک پولیس اہلکار زخمی ہوا، تاہم علاج کے بعد اسے ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق ابتدائی تحقیقات میں ملزم کا کوئی سابقہ کرمنل ریکارڈ سامنے نہیں آیا، جس نے معاملے کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ ایف بی آئی نے مشتبہ شخص کے گھر کو گھیرے میں لے کر سرچ وارنٹ حاصل کرنے کی کارروائی شروع کر دی ہے۔ امریکی اٹارنی جنرل کے مطابق حملہ آور کا مقصد زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانا تھا۔ رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ملزم نے تفتیش میں بتایا کہ اس کا اصل ہدف ڈونلڈ ٹرمپ تھے اور وہ ٹرمپ انتظامیہ کے حکام کو بھی نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ سیکورٹی ادارے واقعے کی ہر پہلو سے تحقیقات کر رہے ہیں کہ آیا یہ منصوبہ بندی تھی یا انفرادی کارروائی۔ واشنگٹن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی موجودگی میں وائٹ ہاؤس میڈیا ڈنر کے دوران فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، تاہم صدر محفوظ رہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ہلٹن ہوٹل میں تقریب کے دوران اچانک فائرنگ جیسی آواز پر ہلچل مچ گئی اور سیکرٹ سروس اہلکار فوری طور پر ٹرمپ کو باہر لے گئے۔ رپورٹ کے مطابق حملہ آور نے بال روم میں ایک اہلکار کو نشانہ بنایا، جس کے بعد سیکورٹی مزید سخت کر دی گئی۔ تقریب میں موجود ہزاروں افراد خوفزدہ ہو کر میزوں کے نیچے چھپ گئے۔ حکام نے حملہ آور کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ واقعے کی تحقیقات جاری ہے۔ صدر ٹرمپ نے بیان میں سیکورٹی اداروں کی فوری کارروائی کو سراہتے ہوئے کہا کہ صورتحال پر قابو پا لیا گیا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے وزیر اعظم شہباز شریف سے گفتگو میں واضح کیا ہے کہ ایران کسی دباؤ یا دھمکی کے تحت مذاکرات میں شامل نہیں ہوگا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق انہوں نے کہا کہ تہران آبِ ہرمز کی ناکہ بندی جیسے عوامل کے تحت بھی امن بات چیت قبول نہیں کرے گا۔ صدر پزشکیان نے زور دیا کہ ایران جبر کی شرائط پر مذاکرات نہیں کرے گا۔ انہوں نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی بحالی میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان گفتگو میں خطے کی صورتحال اور سفارتی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سیکورٹی فورسز نے نوشکی میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام بناتے ہوئے ٹارگیٹڈ آپریشن میں فتنۃ الہندوستان کے 5 اہم کمانڈرز کو ہلاک کر دیا۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق خفیہ اطلاع پر نواحی علاقے میں دہشت گردوں کے ٹھکانے کو گھیرے میں لے لیا گیا۔ آپریشن کے دوران دہشت گردوں نے خودکار ہتھیاروں سے فائرنگ کی، جس کا بھرپور جواب دیا گیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 5 کمانڈرز مارے گئے۔ فورسز نے ٹھکانہ مسمار کر کے بڑی مقدار میں اسلحہ، راکٹ لانچرز، بم، دھماکہ خیز مواد اور مواصلاتی آلات برآمد کر لیے۔ ہلاک دہشت گرد سیکورٹی فورسز اور پولیس پر حملوں میں ملوث تھے۔